الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ماحي الذنوب والخطا صاحب الجود والعطاء منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کوئی بھی زبان اس سعادت سے محروم نہ رہے، سب نظریں جھکا کر تصور مدینہ بنا کر بارگاہ رسالت مآب میں عشق و محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مغز قرآن روح ایمان جان دیں
ہست حب رحمت للعالمی، واسطہ یا رب تجھے خواجہ امیر الدین کا، دے مجھے علم و حیا، رزق و شفا، صبر و غنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم احسانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نبی مکرم، رسول محتشم، سید سروراں، حامی بے کساں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار نور میں بصد عجز و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و تکریم، ذی وقار، ذی حشم سامعین حضرات، آج کا یہ روح پرور، ایمان افروز اجتماع عظمت قرآن و جلسہ دستار فضیلت کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اور بڑی خوشی سے اور بڑے فخر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس گاؤں کے جملہ نمازیوں کو اور جملہ اہل دہ کو اور ان تمام کی محبتوں کو، اور بالخصوص استاد الحفاظ عزیزم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اختر علی نقشبندی کوٹلوی زیدہ شرفہ کو، جنہوں نے انتھک محنت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو خوبصورت بنایا اور اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مصروف کار رکھا، اور صحیح معنوں میں جو مسجد اور مدرسہ کی طاقت اور رونق ہے، قرآن مجید فرقان حمید سے بچوں کے سینوں کو روشن کیا۔ اور آج ابھی آپ دیکھیں گے کہ 4 بچے جنہوں نے مختصر وقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ابھی ان کی دستار بندی ہوگی۔ آپ پرکیف یہ موسم اور پرکیف موقع دیکھیں گے اور دل ہی دل میں تیاری کریں گے، کاش ہمارا بچہ بھی ہوتا، وہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا اور آج دنیا کے لحاظ سے اس کے سر پہ دستار فضیلت سج جاتی۔ میں پہلی مرتبہ اس گاؤں میں حاضر ہوا ہوں اور کھانا کھانے کے دوران میں نے چند معلومات اس گاؤں کے حوالے سے، رائے عظمت صاحب تھے جن کا پہلے تعارف تھا، ابھی کھانے کے دوران ان کے گھر میں کچھ بیٹھک ہوئی تو میرے دل میں انتہائی فرحت کا ایک نور سجا کہ جس بچے کو میں نے انگلی پکڑ کے قرآن مجید فرقان حمید کی راہ پہ چلایا تھا، آج اس نے اس محنت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ آج وہ شجر ثمر آور بن کے قرآن کا نور سینوں میں اتارتا نظر آ رہا ہے۔ وہ شخصیت، آپ کے دلوں کی رونق، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ
اور آپ کے مسجد اور مدرسے کی شان وہ میرے انتہائی مخلص فرما بردار وہ قاری صاحب قاری محمد اختر سعید ہیں کہ جن کے حوالے سے میں نے چند منٹوں میں آپ کے بڑے خوبصورت جذبات کو سنا اور محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت میں ان کی محنت کو جلانیاں عطا فرمائے، اور آپ احباب جو ان کے دست و بازو بن کے قرآن کا نور پھیلانے میں ساتھ معاون ہیں، دست و بازو ہیں، رب کائنات آپ کے جذبات میں مزید رونق، مٹھاس، قوت اور برکت عطا فرمائے۔ اس پورے گاؤں کو اللہ رب العزت انوار قرآن کا گہوارہ بنائے، اور جن بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کی دولت یا ناظرہ کی دولت اپنے سینے میں محفوظ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سینوں کو انوار قرآن کا خزینہ بنائے۔ یہاں تک میں نے ابتدائی جملے آج کے پروگرام کے حوالے سے اور قاری صاحب کی محنتوں کے حوالے سے عرض کیا۔ اب میں آپ کو جو قاری صاحب کی فرمائش تھی وہ بھی سنا رہا ہوں۔ میرے سے قبل انتہائی خوبصورت لہجے میں، ساز سوز اور آواز میں آپ سے خطاب کر رہے تھے، یہ بھی میرے شاگرد ہیں حضرت علامہ مولانا ساجد علی کوٹلوی نقشبندی، جو غالباً اسی مسجد میں پہلے آپ سے محو خطاب رہتے تھے، گفتگو رہتے تھے جمعہ کے خطبات میں۔ ان کا اپنے پرکیف آواز میں سریلا اور پنجابی میں خطاب سنا، اور مجھے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ حضور آپ نے بھی پنجابی میں خطاب کرنا ہے، ساز میں کرنا ہے، آواز میں کرنا ہے، شعروں میں کرنا ہے۔ تو میں نے ماحول دیکھ کر، شور دیکھ کر میں نے کہا کہ میں اپنی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے سادہ سے لہجہ میں، جو میری اردو بھی پنجابی سے بالکل قریب ہوگی، مشکل میری اردو نہیں ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ جو جملے آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، اور آج جس حوالے سے یہ آپ کا پروگرام منعقد ہوا ہے اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کو سناؤں، قرآن و حدیث کا نور آپ کے دلوں میں رکھوں، اور آپ اگر توجہ کے ساتھ میری گفتگو کے جملوں میں آپ کی سماعت ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالی میری پوری تقریر آپ کو یاد ہو جائے گی۔ یہ میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ، جتنے نعرے لگنے تھے وہ لگ گئے، جتنا مسجد میں ساؤنڈ کی طاقت تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لی، ساؤنڈ بھی کمال کا ہے، نعرے بھی لاجواب ہیں جی، خطاب بھی بے مثال آپ نے سن لیا۔ میں نے کوئی تقریر لگانی نہیں ہے کہ تقریر لگ گئی، اور تقریر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے والی تاریخ کو پکا کرنا ہوتا ہے کہ یہاں میری تقریر لگ گئی ہے، اگلے مہینے کی تقریر یہاں کے لیے پکی۔ نہ ہمیں تقریریں پکی کرنے کی ضرورت ہے، نہ تقریر لگانے کی ضرورت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس دین کے ہم ترجمان اور نمائندہ ہیں اس دین کی کوئی نہ کوئی بات سمجھانے میں اور اس راہ پہ سامعین کو چلانے میں کامیاب ہو جائے۔ اب میرا خیال ہے کہ میرے لیے آسانی ہو گئی کہ یہ جملہ میں نے جو بولا ہے آپ نے بغیر کہنے کے کہا سبحان اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اردو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ مجھے سکون ملا ہے۔ ابھی عابد صاحب نے ماشاءاللہ، یہ بھی قاری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ سب سے بڑے بھائی ہیں، اس باپ کا اور اس ماں کا قد کتنا اونچا ہوگا جس کی ساری اولاد ہی دین کے ترانے گاتی ہوئی نظر آتی ہے جی۔
نعت پڑھی اور انہوں نے آپ کو جنت کی ٹکٹ بھی دی ہے، جنت میں داخلے کے لیے ہاتھ بھی اٹھوا دیے ہیں جی، سارے معاملات میرے سے پہلے الحمدللہ طے ہو گئے جی، ہاتھ بھی اٹھا لیے، نعرے بھی لگا لیے، اور جو شیلا پن بھی سریلا پن بھی سب کچھ آپ نے دیکھ لیا۔ میں نے صرف آج آپ کو تیار کرنا ہے کہ آج 4 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ اللہ مجھے زندگی دے، آپ کو زندگی دے، قاری صاحب کو صحت دے، جب اگلے سال بندہ نچیز اس مسجد میں آئے تو اس کے ساتھ ایک واضح اچھی زمین پہ مدرسہ بھی قائم ہو، اور 4 کی جگہ 4 اور مل کر، پھر 4 اور مل کر 10 سے اوپر آپ کے بچے حافظ قرآن بن کے اس مسجد سے دستار فضیلت لیتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میری گفتگو اب سٹارٹ ہو رہی ہے، آغاز کر رہا ہوں میں۔ عظمت قرآن اور جلسہ دستار فضیلت پہ آج کا یہ جلسہ اور اس کا عنوان ہے، میں نے دونوں موضوع ساتھ لے جا کر چلنے ہیں۔ حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ جل مجدہ العظیم کی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے رب کائنات نے کائنات کے اندر عزت و عظمتوں کا معیار بنا رکھا ہے۔ دولت مند ہونا، یہ لفظ سمجھ آ گیا آپ کو؟ میں اب آپ سے جب چل پڑوں گا پھر میں پوچھوں گا نہیں، پھر آپ کا چہرہ مجھے بتائے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ دولت مند ہونا یہ کوئی خیر کا معیار نہیں، اچھی کوٹھی کا ہونا یہ خیر کا معیار نہیں، جاگیردار ہونا یہ بلائی کا معیار نہیں، بینک بیلنس کا مل جانا یہ بھی بلائی اور خیر کا معیار نہیں۔ خیر کا معیار وہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکل جائے۔ اچھا کون ہے، بہتر کون ہے، بلائی پہ کون ہے، خیر پہ کون ہے؟ آج بندہ سمجھتا ہے ماحول ہے، الیکشن کا دورہ ابھی گزرا، کوئی ایم پی اے کھڑا تھا، کوئی ایم این اے کھڑا تھا، ہر ایک کی منزل ترقی کی، بلائی کی، خیر کی یہ تھی۔ جو ایم پی اے بن گیا وہ سمجھے گا میں کامیاب ہو گیا، جو ایم پی اے نہ بن سکا وہ ناکام ہو گیا، جو ایم این اے کی سیٹ پہ کھڑا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو ایم این اے کی سیٹ نہ ملی وہ ناکام ہو گیا۔ اسی طرح جس نے کھیتی یا جس نے کوئی فیکٹری لگائی، اگر فیکٹری چل گئی وہ کامیاب ہو گیا، اگر فیکٹری نہ چلی وہ ناکام ہو گیا۔ کسی نے اپنے بچوں کو سکول میں داخل کیا، وہ بی اے کر چکا، وہ ایم اے کر چکا، اس کے بعد نوکری مل گئی، سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر نوکری نہ ملی اس کی ساری محنت خاک میں چلی گئی۔ صاحبوں، دنیا کے اندر کامیابی خیر بلائی کے اپنے اپنے معیار ہیں۔ کوئی بندہ کسی کو خیر پہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے خیر اس کے مقدر میں نہ آئے، کوئی کسی کو کہتا ہے فلاں منزل پہ چلا گیا کامیاب ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ منزل اس کے ہاتھ میں نہ آئے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکل گئے، کائنات تو بدل سکتی ہے، اس کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے
جو قرآن سے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے کامیاب وہ ہے، تم میں سے خیر پہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ صاحب و توجہ کے ساتھ یہ جملے میں آپ کو دے رہا ہوں، صرف آپ نے کانوں کو تک ان جملوں کو نہیں رکھنا، اپنے دل پہ جگہ دینی ہے۔ آج کوئی کسی کی عزت کرتا ہے، آج کوئی کسی کے پیچھے لگتا ہے، بتاؤ تو صحیح، جس کو کائنات کے والی محمد عزت والا کہہ دے، ساری کائنات بھی اسے کم کرنا چاہے وہ کبھی کم ہو نہیں سکتا، اور جس کو دنیا بڑھانا چاہے وہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے، اور جس کو مصطفیٰ کامیاب کہہ دے کائنات میں کوئی اسے ناکامی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اعزاز میں یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت یہ بچے تھوڑا سا کنٹرول کریں، اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو، آگے میں چل رہا ہوں۔ پہلی بات سنیے حضرت گرامی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، لیکن آج تک 14 صدیاں گزر جانے کے بعد نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ زبور کے ماننے والے کوئی بندہ نہیں دعویٰ کر سکے گا تورات جیسے آئی تھی ویسے ہے، زبور جیسے آئی تھی ویسے ہے، انجیل جیسے آئی تھی ویسے ہے، لیکن اللہ کا قرآن یہ واحد ذی شان اور صحیفہ انقلاب ہے۔ جب سے جیسے بھی جبریل امین وحی کی صورت میں قلب مصطفیٰ پہ لاتے رہے، اس کی شد بھی وہی ہے، اس کی مد بھی وہی ہے، اس کی زبر بھی وہی ہے، اس کی آیت بھی وہی ہے، اس کی صورت بھی وہی ہے۔ اور پھر اس کی دوسری طرف توجہ کریں، تورات، زبور، انجیل، ان کے ماننے والے تو اپنی جگہ پہ رہے، لیکن آپ مجھے پوری دنیا میں دکھائیں تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف تشریف لائی، انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ پہ آئی، لیکن آج کائنات میں کوئی پادری آپ کو نہیں ملے گا جس نے انجیل پوری یاد کی ہو، آج کوئی بھی یہودیوں کا عالم آپ کو نہیں ملے گا جو پوری تورات آپ کو سنا دے، ان کا بڑا بڑا پادری وہ بھی انجیل نہیں سنا سکے گا، اور تورات کا بہت بڑا عالم بھی تورات کو نہیں سنا سکے گا، لیکن خدا کی قسم یہ محمد عربی کی امت ہے، امت کا 6 سال کا بچہ بھی آپ کو زبانی قرآن سناتا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ اور دوسری طرف آئیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف، اللہ رب العزت نے الواح کو اتارا، لوح تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا کی گئی، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے الواح تورات کو پڑھا، توجہ رہے، جب الواح تورات کو پڑھا، الواح کا معنی تختی، جس پر تورات لکھ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دی جا رہی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے الواح تورات کو پڑھا تو اس میں ایک امت کو پڑھا، وہ امت ہوگی، اس امت کی طرف جو کتاب آئے گی، اس امت کے 6 سال کے بچے بھی اس کتاب کے حافظ بن جائیں گے۔ وہ کتاب جس امت کی طرف آئے گی
حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے الواح تورات میں پڑھا کہ امت کے 6 سال کے بچے قرآن کے حافظ بن جائیں گے. اب یہ عزت، یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھ کے عرض کی مولا یہ امت مجھے دے دے. یہ امت، توجہ ہے آپ کی، کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے. اور یہ اللہ کے بڑے لاڈلے پیارے نبی ہیں جن کو رب کائنات نے شرف کلامی عطا کیا اور ان کو کلیم اللہ ہونے کا احساس ملا جب انہوں نے الواح تورات پڑھا اور اس میں ایک امت کا ذکر پڑھا جس کو کتاب دی جائے گی اور اس امت کے 6 سال کے بچے قرآن کے حافظ بن جائیں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آرزو کی مولا یہ امت مجھے دے دے. رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ یہ امت حبیب اللہ کی ہے. یہ امت حبیب اللہ کی ہے. پھر اگلا جملہ بھی سنیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا اگر مجھے اس امت میں شامل نہیں کرتا، اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے اس امت میں ہی شامل فرما لے. اعلی حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول جب اس منزل پر پہنچتے ہیں اور روح احمد رضا طواف کرتی ہے تو قلم اٹھا کے کہتے ہیں وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. امتی تیری قسمت پہ، امتی تیری قسمت پہ. اور حضرت گرامی 1258 میں توجہ رہے آپ کی میری طرف، میں آپ کو بڑی آسان گفتگو بھی سناؤں گا. 1258 میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، یاد رکھیے گا 1258 میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان وہ بغداد سے نکلا. اس نے بغداد پہ حملہ کیا اور جب حملہ کیا تو آج جس طرح عام لوگ اور خاص طور پہ اوپر بیٹھنے والے لوگ دینی مدرسوں کے دشمن ہیں، علماء کے دشمن ہیں، مولوی حضرات جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، ختم نبوت کا نعرہ لگائیں، آج جس انداز میں ان کی مخالفت کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، 10 لاکھ لوگوں کو شہید کیا اور 10 لاکھ لوگوں کو شہید کرنے کے بعد اس نے بغداد میں یہ آرڈر جاری کر دیا کوئی مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی لائبریری ہو، کوئی خطب خانہ ہو، وہاں نہ قرآن نظر آنا چاہیے، وہاں نہ دینی کتاب نظر آنی چاہیے. 10 لاکھ لوگوں کو اس نے شہید کر دیا اور اس کے بعد لائبریریوں سے قرآن اٹھایا گیا، مساجد سے قرآن اٹھایا گیا، کتب خانوں سے قرآن اٹھایا گیا اور پھر جو بھی جگہ جو مدارس دین کے لحاظ سے تھے، جو مساجد دین کے لحاظ سے تھی، وہاں سے قرآن بھی اٹھایا گیا، وہاں سے دینی کتابیں بھی اٹھائی گئی اور اس نے آرڈر کر دیا اب قرآن کو، دینی کتابوں کو معاذ اللہ دریا برد کر دو اور دینی کتابوں کو اور قرآن کو آگ لگا دو. حضرات گرامی توجہ سے قرآن کو اٹھا کر دریا برد کیا گیا، کتابیں دینی اٹھا کر ان کو آگ لگائی گئی. اب ہلاکو خان فتح منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے، جشن کرنے کے لیے کہ میں نے دین کو مٹا دیا، میں نے قرآن کو مٹا دیا، میں نے قرآن کی دعوت دینے والی کتابوں کو مٹا دیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ قرآن کو سب سے بڑا فتنہ کہتا تھا. اس کی وجہ سے دنیا میں فتنہ ہے. جب وہ جشن منانے کے لیے، جب وہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہنچتا ہے، دریا کے پاس جاتا ہے،
دریا کے کنارے 6 سال کا بچہ کھڑا ہے. ہلاکو خان کے آتے ہوئے انداز کو دیکھ کر 6 سال کا بچہ مسکرا رہا ہے. ہلاکو خان کی نظر اس بچے پہ پڑی. تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ تیری تو کتاب کو جلایا گیا, تو آج خوش کیوں ہے؟ تجھے رونا چاہیے, افسوس کرنا چاہیے. اس 6 سال کے بچے نے جو جواب دیا, آج میں آپ کے بچوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں. آج حفاظ کرام کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں. آج گلی کوچوں میں یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں. ہلاکو خان نے کہا, میں نے تمہاری کتاب کو جلا دیا, میں نے قرآن کو دریا خورد کر دیا. 6 سال کے بچے, تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو کیوں خوش ہے؟ اب اس بچے کا جواب سنیے, پھر اپنے ایمان کی خبر لے کے جواب دیجئے. اس 6 سال کے بچے نے کہا, ہلاکو خان, جس قرآن کو مٹانے کے لیے, جس کو جلانے کے لیے تو نے پوری مشینری لگا دی, یہ تورات نہیں ہے, یہ زبور نہیں ہے, یہ انجیل نہیں ہے. دریا برد کرنے سے, جلانے سے اس کا پیغام مٹ جائے. جس بچے نہیں, ایک نہیں, 2 نہیں, 6 سال کے لاکھوں بچوں کے سینے میں جب قرآن محفوظ ہوگا تو قرآن مٹنے سے کبھی مٹتا نظر نہیں آئے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, عظمت صاحب قرآن, علماء اہل سنت, علماء حق اہل سنت. صاحبو, اس 6 سال کے بچے نے ہلاکو خان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی. کہا, یہ تورات نہیں ہے, یہ زبور نہیں ہے, انجیل نہیں ہے, جس کو مٹانے سے, جس کو گڑانے سے اس کا پیغام ختم ہو جائے. فرمایا, لاکھوں سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے, قیامت آ جائے گی, نہ قرآن مٹے گا, نہ قرآن کا پیغام مٹے گا. آج جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, وہ مساجد ہیں, وہ مدارس ہیں. اور آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہو, کتنے بخت والے لوگ ہو, کتنے قسمت کے دھنی ہو کہ آپ کو پیسہ خرچ کر کے ابھی مدرسے کے لیے علیحدہ عمارت بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. نہ آپ کے پاس ابھی جگہ, نہ آپ کے پاس کوئی فنڈ, نہ کوئی علیحدہ ادارہ. یہ قاری صاحب کی عزت کو سلام کہ جنہوں نے مسجد کو بھی مدرسہ بنا کے بچوں کے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنا دیا. اور صاحبو, آپ کے بچے بھی انگریزی سکول میں پڑھتے ہوں گے. آپ میں سے آپ کے بچے ہی یہ رکشے پہ, موٹر سائیکل پہ, گاڑیوں پہ جاتے ہوں گے. کوئی آکسفورڈ میں جاتا ہوگا, کوئی دار ارقم میں جاتا ہوگا, کوئی کس سکول میں انگلش میڈیم میں جاتا ہوگا. اور پھر آگے بڑھ کے میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں, آپ میں سے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جنہوں نے BSc کی ہوگی, جنہوں نے آکسفورڈ کیا نصاب پڑھا ہوگا. لیکن میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں, سکول میں جانے والا, سکول میں پڑھنے والا یہ تو کہہ سکتا ہے, میں جب سکول جاتا ہوں میرے باپ نے میرے لیے اچھی گاڑی کا انتخاب کیا ہے. سردی اور گرمی کے لحاظ سے مجھے میری گاڑی مجھے محسوس کرتی ہے. اور جانے والا بچہ بھی کہتا ہوگا, جس بلڈنگ میں پڑھتا ہوں وہ بلڈنگ بھی بڑی عالی شان ہے, جس فرنیچر پہ بیٹھ کے میں پڑھتا ہوں وہ فرنیچر بھی بڑا عالی شان ہے. میرے سکول میں پیریڈ ہوتے ہیں, میرے کمرے AC کے ساتھ محسوس کرتے ہیں ہمیں. لیکن سکول اور کالج میں جانے والا اچھے فرنیچر کو دعوت دے سکتا ہے, اچھی بلڈنگ کا لوگوں کو بتا سکتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا جب میں گھر سے نکلتا ہوں اللہ کے فرشتے میرے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم ادھر جانے والا صبح نہا کے جاتا ہے, کپڑا یونیفارم پہن کے جاتا ہے, کتابیں سینے سے لگا کے جاتا ہے, لیکن راستے
راستے میں لوگ اسے واہ واہ نہیں کرتے, لوگ اسے ویلکم نہیں کرتے. ادھر دین کا بچہ جب سادہ لباس پہن کے قرآن سینے سے لگا کے گھر سے قدم اٹھاتا ہے, اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے, فرشتوں جاؤ, اب دین کے طالب علم کے پاؤں زمین پہ نہیں تمہارے پروں پہ آنے چاہیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صاحبوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ کامیاب کون ہوا, بتاؤ نوازا کون گیا, بتاؤ عظمت کے ستارے کس کے چمکنے لگے ہیں. یہ دنیا دار کا بچہ جب سکول پڑھتا ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے, میں دنیاوی تعلیم کا دشمن نہیں, میں مخالفت نہیں کر رہا, لیکن میں تقابل کر رہا ہوں. دنیا دار کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں, لیکن دیندار بچہ چاہے وہ گوندل کا ہو, چاہے وہ چٹھے کا ہو, چاہے ملک کا ہو, چاہے موچی کا ہو, چاہے کمہار کا ہو, جو بچہ بھی قرآن کو سینے سے لگا کے دین پڑھنے جاتا ہے, رب کائنات اس کے لیے یہ اعزاز عطا کر دیتا ہے, فرشتوں جاؤ نوری پر اس کے قدموں تلے بچھاتے نظر آ. اور وہ بچہ جس کو یہ عزت ملی ہوگی, ابھی آپ کے سامنے جو بچے آئیں گے مجھے نہیں پتا وہ کن کن کے ہیں, لیکن جب ان کے سر پہ فضیلت کی دستار آئے گی, وہ عزتوں کی مالا پہنیں گے تو اپنے من میں ڈوب کر یہ کہیں گے اور کہتے ہوں گے, میں بھی کہتا ہوں, کیا کہتے ہوں گے, کہتے ہوں گے خس خس جنہ قدر نہ میرا, خس خس جنہ, خس خس جنہ قدر نہ میرا, تے میرے صاحب نو وڈیاں یا او میں گلیاں دا اور گھوڑا, او میں گلیاں دا, او میں گلیاں دا روڑا گھوڑا, او مینوں میل چڑھایا ساں نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عظمت قرآن, عظمت قرآن. حضرات گرامی آگے سنیں, اور میں انشاءاللہ تعالی, مجھے قاری صاحب نے کہا 1.25 گھنٹہ تقریر کرنی ہے جی, اور میں آپ پہ اتنا خوش ہوں, صحیح بات ہے, میں تقریر نہ بھی کرتا, لیکن میں آج آپ کو دیکھ کے, آپ کا انداز دیکھ کے, مسجد کے اندر آپ کی کثرت دیکھ کے میرے دل سے دعا نکلتی تھی, مولا یہ تیری زمین پہ یہ کتنی عالی شان جگہ ہے جس کو تو نے قرآنی انوار کے لیے پسند کر لیا. یہ مسجد جس میں مدرسہ ہے, اب یہ سنیے گا صاحبو, میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من غدا او راحا وہو فی تعلیم دینہ فہو فی الجنہ. اب میں اس کو سر کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہوں, یہ مت سمجھے کہ میں پڑھ نہیں سکتا, پڑھ سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں باتیں طویل ہو جائیں. میرے آقا جو سر لگ گئی, اور یہ شعر میں نے صرف پڑھے آپ کو ذوق دینے کے لیے. اور قاری صاحب کہتے تھے, میاں صاحب یہاں بڑے بڑے خطیب آتے ہیں سریلے, اور لوگ سریلے خطیبوں کو سنتے ہیں. میں نے کہا قاری صاحب مجھے آج اپنی مرضی کرنے دے, جب میں اپنی مرضی کر کے جاؤں گا پھر ان سے بعد میں پوچھنا کہ میاں صاحب دی تقریر لگی ہے کہ نہیں لگی ہے.
ہوا واسطے دے دے کر بندہ کہے سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، راتوں رات جنت، رمضان چ جنت. یہ کیا ہوا کہ اتنے واسطے دے کر پھر بندہ سبحان اللہ کی داد مانگے. علامہ نے کہا تھا بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اے ویکھو نا 60 بجے دل تے آئیے کہ نہیں سبحان اللہ جی. اب صاحب خوش ہو کے دوسری کو بنا سبحان اللہ. حضرات گرامی سنے جملہ، میرے آقا فرماتے ہیں من غدا او راہا وَهُوَ فِي تعلیم دینہی فَهُوَ فِي الجنہ. میرے آقا مولا امام الانبیاء فرماتے ہیں جو صبح اور شام دین پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتا ہے، لوگ دین کے طالب علم کو چٹائی پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، لوگ دین کے طالب علم کو زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جنتی بچوں کو دیکھنا ہے وہ ان دین کے طالب علموں کو دیکھ لے. ماشاءاللہ اینا کوئی ہوندہ سی میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جنتی بچوں کو دیکھنا ہے وہ مدارس میں چلے جائیں، وہاں چٹائی پہ بیٹھے ہوئے، پھٹی ہوئی چٹائی پہ صف پہ بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھ لے، تمہیں نظر آئیں گے وہ زمین پہ بیٹھے ہیں، حقیقت میں وہ جنت کے پاسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر آج توجہ سے جملہ اگلی حدیث سننا ہے. دین کے طالب علموں سے میرے آقا و مولا امام الانبیاء کا پیار دیکھو، مدرسے کے طلباء سے میرے آقا کی محبت دیکھو. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں دھاری دار سرخ کمبل لے کر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. مکہ سے چل کے مصطفیٰ کا ایک صحابی آتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مکہ سے چل کر مدینے آیا ہوں آپ کے پاس، تو کس لیے آیا ہوں؟ یا رسول اللہ میں دین سیکھنے آیا. میں کس لیے آیا ہوں؟ دین سیکھنے. آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، ہم تو محلے کے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے. بلکہ ہمارا حال تو کیا ہے، جب جمعے کی اذان ثانی ہوتی ہے پھر ہم کاروبار کو بند کرتے ہیں، دکانوں کو بند کرتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں. لیکن سنیں اور دیکھیں صحابہ کی تڑپ اور چاہت دیکھیں. مکہ سے چلے مدینہ المنورہ میں آئے، حضور سرخ دھاری دار کمبل کی ٹیک لگا کر مسجد نبوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دین پڑھنے آیا ہوں. میں دین پڑھنے آیا ہوں. اور جب اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں دین پڑھنے آیا ہوں، میرے آقا مولا امام الانبیاء بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. اور میرے آقا نے کیا کہا؟ مرحبا بطالب العلم فإن طالب العلم اجنحتها فإن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے اے دین پڑھنے کے لیے آنے والے، تجھے اللہ کا رسول مرحبا کہتا. ابھی بھی آپ نے محسوس نہیں کیا میں نے جملے کیا کہے ہیں؟ دین پڑھنے کے لیے آیا. میرے آقا بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا مرحبا بطالب العلم فإن طالب العلم تحفه الملائکۃ بأجنحتها. فرمایا دین کے طالب علم تجھے اللہ کا رسول مرحبا کہتا ہے.
اگر میں آپ کو اور ذوق دوں اس کے ترجمے میں، تجھے اللہ کا رسول ویلکم کرتا ہے، اور اگر یہ جملہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے تو معنی یہ ہے، اے دین پڑھنے والے، تیرے آنے کو کائنات کا والی محمد جی آیا نو کہنا۔ فرما رہے ہیں مرحباً بطالب العلم فإن طالب العلم تحفہ الملائکۃ بأجنحتہا۔ فرمایا دین پڑھنے والے اپنی شان دے، اپنی شان دے، اپنا مقام دے، کیا ہے؟ ثم یرکب بعضہم بعضا، تمہیں اللہ کے فرشتے اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، پھر فرشتے ایک دوسرے کے اوپر پر رکھتے جاتے ہیں، پر رکھتے جاتے ہیں، پر رکھتے جاتے ہیں، حتی یبلغ السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ دین کے طالب علم کو اپنے پروں پہ بٹھا کے آسمان دنیا پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آسمان دنیا پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دین کے طالب علم کی شان ہے، یہ دین کے طالب علم کی شان ہے، یہ مسجد اور مدرسے میں آنے والے کی شان ہے۔ اور جب بچہ آتا ہے، بس میں بڑی ذمہ داری سے آخری حدیث پڑھتا ہوا تقریر مکمل کر رہا ہوں، جب بچہ آتا ہے نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، مدنی قاعدہ پڑھتا ہے، یسر القرآن پڑھتا ہے، پڑھتا پڑھتا وہ ناظرہ پڑھتا ہے، پھر حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور جب حافظ قرآن بنتا ہے پھر اللہ کے دربار میں اسے انعام کیا ملتا ہے؟ اب یہ انعام سننا ہے، انعام میں صرف بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، انعام دینے والی ہستی کائنات کے والی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سنیے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، میں اس کو بڑے عربی عبارت کو بالکل ایک طرف رکھ کے صرف مفہوماً حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، میدان حشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب کائنات حشر کے میدان میں فرمائے گا، یدعا یوم القیامت بأہل القرآن، قرآن کے حافظوں کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ ماشاءاللہ یہ تین بندے میری نظر میں بڑے گہرے آ گئے ہیں، ماشاءاللہ خوشی سے سن بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، انداز بدل بدل کے اپنے سینوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اب میرے کہنے پہ مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ حشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، اور بزرگ بھی بتاتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں، غیر تو سر چڑھ کے بتاتے ہیں جی، او تے ڈرا ڈرا کے انجی مار چھڑ دیں جی، لیکن یہ سنی ہے جو کہتا ہے قبر میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حشر میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت حفاظ قرآن کو بلائے گا، جب حفاظ قرآن رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے، پھر رب کائنات 70,000 سرخ یاقوت کے موتیوں سے سجا ہوا تاج سبحان اللہ، حافظ قرآن کے سر پہ سجائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ ہی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت حافظ قرآن۔ پھر سنیں 70,000 سرخ یاقوت کے موتیوں سے بنا ہوا تاج حافظ قرآن کے سر پہ رکھا جائے گا، اس کی چمک دمک سے پورا حشر جگمگا رہا ہوگا،
جملہ سنیں، رب تاج پہنا کے خود حافظ قرآن سے پوچھے گا ارادیتا، اے حافظ قرآن، تو نے دنیا میں رہ کے مدرسے کو اختیار کیا، یونیورسٹی اور کالجز اور دیگر شعبہ جات کی طرف نہیں گیا، تو نے اپنا تعلق قرآن سے قائم کیا، آج میں نے تجھے یہ تاج پہنایا ہے، ارادیتا، بتا تو صحیح اس عزت پہ راضی ہے؟ یہ جو ہم نے تجھے تاج کی عزت دی راضی ہے؟ حافظ قرآن کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں، میں، لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ حشر میں فرشتے آئیں گے، رب کی طرف سے حافظ قرآن کو تاج ملے گا، وہ کہے گا میں راضی، دو فرشتے کہیں گے مولا تیری بارگاہ میں کون سی کمی ہے، ذرا اور عزت میں اضافہ کر دے۔ رب فرمائے گا فرشتوں اسے عزت کا حلہ پہناؤ، عزت کا حلہ پہناؤ، عزت کا حلہ پہنایا جائے گا، پھر رب پوچھے گا حافظ قرآن راضی ہے؟ حافظ قرآن کہے گا میں راضی ہوں، لیکن فرشتے کہیں گے یا رب زد ہو، مولا تیرے ہاں کون سی کمی ہے، ان کی عزتوں میں اور اضافہ کر دے۔ اگلا جملہ سنیں گے سمجھ آ جائے گی، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب فرشتے کہیں گے یا رب زد ہو، اور دے دے۔ رب کائنات فرمائے گا حافظ قرآن اپنے ہاتھوں کو آگے کر، اپنے ہاتھوں کو آگے کر۔ حافظ قرآن ہاتھ بڑھائے گا، رب دائیں ہاتھ میں اپنی رضا رکھے گا، بائیں ہاتھ میں جنت کی چابیاں دے دے گا۔ دائیں ہاتھ میں اپنی رضا رکھے گا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، رضا خدا چاہتا ہے، رضا محمد۔ رب کائنات فرمائے گا حافظ قرآن اپنے ہاتھوں کو بڑھا، حافظ قرآن ہاتھوں کو بڑھائے گا، دائیں ہاتھ میں رب اپنی رضا رکھ دے گا، بائیں ہاتھ میں جنت کی چابیاں رکھ دے گا۔ رب کائنات فرمائے گا حافظ قرآن اب تو راضی ہے؟ حافظ قرآن کہے گا مولا میں راضی ہوں، لیکن فرشتے کہیں گے یا رب زد ہو، مولا اور کرم کر دے، اور کرم کر دے، اور رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور انعامات کی بارش کر دے۔ توجہ، میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کے کہنے کی وجہ سے رب کائنات فرمائے گا 70,000 فرشتوں آ جاؤ، جلوس بنا لو اور اسے دولہا بنا کے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اور گج کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت حافظ قرآن۔ واہ جی، کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے۔ آج تو ربیع الاول شریف میں پوچھتے ہیں نا جلوس کہاں سے ثابت؟ میں نے کہا یہ غلاموں کی عزت کے جلوس ہیں، یہ غلاموں کی عزت کے جلوس ہیں حشر میں۔ تو بتاؤ تو صحیح امام الانبیاء کی عزتوں کے جلوس کیسے ہونے چاہیے؟ کہتے جلوس کہاں لکھے، کس نے نکالے؟ میں نے کہا یہ غلاموں کی شان ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگایا اس کے لیے رب نے حشر میں جلوس بنایا۔ 70,000 فرشتے جلوس میں حافظ قرآن کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور اگلا جملہ سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے، میرے آقا فرمائیں گے آتوہ بکل حرف حسنہ،
وَبِكُلِّ حَسَنَةٍ دَرَجَةٌ. سبحان اللہ. فرمایا ویسے نہیں چپ چاپ نہیں لے جانا. آتوہ بکل حرف حسنہ، اسے قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں نیکی دینی ہے. ہر حرف کے بدلے میں. اب جا کے میں یہ آپ پر خدار رکھ رہا ہوں. بزرگ تو بزرگ رہے، نوجوان موبائل بھی چلاتے ہیں، موبائل پہ بڑا کچھ چلاتے ہیں، گوگل پہ بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. جا کر سرچ کریں کہ قرآن کے حروف کتنے ہیں. قرآن کے، اور حضور فرماتے آتوہ بکل حرف حسنہ، ہر حرف کے بدلے میں فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھو. وَبِكُلِّ حَسَنَةٍ دَرَجَةٌ، اور ہر نیکی کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دو. اس کا ایک درجہ. اور جنت میں جو درجات ہے نا، اے نہیں جویں سیڑھیاں دے سٹیپ ہوندے نے، ایک تو بعد دوجا. ایک درجہ اور دوسرے درجہ میں 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال کی. اب ہر حرف پہ ایک نیکی، ہر نیکی پہ ایک درجہ. دسو تو صحیح، حافظ قرآن کنا وڈا ہوندا جا رہا ہے. سبحان اللہ جی، کنا وڈا ہوندا جا رہا ہے. اون دی بھی اس وقت روح اعلیٰ حضرت کی طرف متوجہ ہوگی. تو وہی کہندا ہوئے گا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سر ہمارا نبی، دینے والا سچا ہمارا. بڑا سونا پڑھ دے پہ ہو، بڑا سونا پڑھ دے ہو، منہ کھول کے پڑھو، پورا شعر نہیں ہوتا تے نہ پڑھو، ہمارا تے پڑھ سکتے ہو. دینے والا چاہ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدادی، یہ کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی. حدیث پاک جو شروع کر چکا ہوں، اس کو مکمل صرف کرنا چاہتا ہوں مفہوماً. جب حافظ قرآن کو ہر حرف کے بدلے نیکی، ہر نیکی کے بدلے درجہ جب ملتا ہوا جنت میں داخلہ ملے گا نا، تو رب فرمائے گا حافظ قرآن، جس قرآن کی وجہ سے تجھے عزتیں مل رہی ہیں، اب تو یہاں بھی چپ نہ کر، قرآن پڑھنا شروع کر دے. قرآن پڑھنا شروع کر دے. حافظ قرآن پڑھے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. حافظ قرآن اب دنیا کی فکر بھی چھوڑ. وہاں کے نمازی کہتے تھے حافظ قرآن تھک گئے، لک نہیں رہ گیا، ذرا جلدی جلدی پڑھ. لیکن رب فرمائے گا اے میرے حافظ قرآن، اب دنیا کی فکر چھوڑ، میں سننے والا ہوں تو سنانے والا ہے، میں سننے والا ہوں تو سنانے والا ہے. پڑھ، جم کے پڑھ، تھم کے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، ایسے پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. اب حافظ قرآن شروع کرے گا، الحمد سے شروع کرے گا، والناس کی سین پہ پہنچے گا. رب کائنات اس کے سامنے ایک محل رکھے گا، موتیوں کا بنا ہوا، لہا 70,000 بابن، اتنا
بڑا محل کہ 70,000 اس کے دروازے ہوں گے. کتنے؟ 70,000 دروازے ہوں گے اس محل کے. لیکن وہ محل کسی چودھری کا نہیں، گوندل کا نہیں، چٹھے کا نہیں، ملک کا نہیں، وزیر اعظم کا نہیں، صدر کا نہیں. آج جن وجہ سے بڑے بڑوں کی آنکھوں میں رالوں ٹپک رہی ہیں، ہمیں MNA بنا دیا جاتا، ہمیں منسٹر بنا دیا جاتا، ہمیں فلاں سیٹ مل جاتی. احتجاج احتجاج احتجاج. حافظ قرآن کو دنیا میں سیٹ نہیں، جنت کی سیٹ. 4 مرلے کا گھر نہیں، محل، اتنا بڑا محل کہ اس کے 70,000 دروازے ہیں. ہون جڑا جملہ کہن لگا نا تو تسی چپ کر کے نہیں، اپنے عشق نو سامنے رکھنا ہے. 70,000 دروازے اس محل کے. رب کائنات حافظ قرآن کو کہے گا یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا. سارے بولو یہ تیرا. اب گھر میں بٹھا کے رب فرشتوں کو کہے گا 70,000 فرشتوں جنتی تحائف لو، اس کو گفٹ دو. 70,000 فرشتے ایک دروازے سے لے کر تحائف دیں گے. پھر دوسرے دروازے پہ 70 نہیں بڑھا دیے جائیں گے. 1,40,000 دوسرے دروازے پہ، تیسرے دروازے پہ پھر دگنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں 70,000 ایک دروازے پہ، دوسرے دروازے پہ 1,40,000، تیسرے دروازے پہ 2,80,000. اب خود ضرب دینا کہ 70 دروازوں تک فرشتوں کی تعداد کتنی بڑھے گی، اور گفٹ جو ہے ان کی طے کہاں تک آئے گی. اب توجہ سے 70,000 دروازوں سے فرشتے تحائف دیں گے، گفٹ دیں گے. اب وہ لے کر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہوگا. رب فرمائے گا اب بس نہ کرو، اب اس کے والدین کو لے کے آؤ. واہ جی واہ، واہ جی واہ. کہاں میں کہاں نگہتے گل، نسیم صبح ہو تیری مہربانی. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ دے. 70,000 دروازوں سے تحائف لے کر حافظ قرآن بیٹھا ہوگا. رب فرمائے گا ثم یجاؤ بابویہ، اب اس کے والدین کو بلاؤ. مختصر کر کے پوری حدیث مکمل کر رہا ہوں. والدین کو بلایا جائے گا. والدین کو بلا کے رب فرمائے گا فرشتوں کو جو ان کے بچے کے ساتھ عزت والا معاملہ کیا ہے وہی ان کے والدین کے ساتھ کرو. اب وہاں میں آپ کو بتا چکا ہوں، نہ دیکھا جائے گا گوندل کا ہے، نہ دیکھا جائے گا موچی کا ہے، نہ دیکھا جائے گا کمیار کا ہے، نہ دیکھا جائے گا برادری کون سی ہے. دیکھا جائے گا قرآن کے ساتھ کس کے بیٹے کا تعلق تھا اور کس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے وقت دیا تھا. اب والدین آ جائیں گے. رب فرمائے گا فرشتوں ان کے ساتھ وہی سلوک کرو عزت والا جو اس کے بچے کے ساتھ کیا ہے. اب وہ والدین کھڑے ہو جائیں گے، یہ عزت دے کے کہیں گے من این لنا ہذہ. سبحان اللہ، یا اللہ ساڈی تے اوقات بھی کوئی نہیں سی، سبحان اللہ، ساڈی تے ذات بھی کوئی نہیں سی، سبحان اللہ. سانو تے دنیا والا کوئی نہیں سی پوچھدا. یا اللہ ایڈی مہربانی، ایڈی کرم نوازی، ایڈی لج پالی کیویں. رب کائنات فرمائے گا ایک تو تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نے یونیورسٹی اور کالج سے اٹھا کر مدرسے میں بھیجا تھا. او لتکرمت صاحب القرآن، دوسرا حافظ قرآن کی وجہ سے رب کائنات نے تمہیں یہ عزتیں عطا فرما دی ہیں. صاحبو توجہ کے ساتھ یہ جملے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ حافظ قرآن کو رب یہ شانے دے گا. صرف حافظ قرآن کو نہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ ہوگا اس کو رب کائنات عزتیں دیتا چلا جائے گا.
سبحان اللہ اگر بچہ ذہین بھی ہو، بچہ سمجھدار بھی ہو، لیکن ماں باپ مدرسے نہ بھیجیں تو پھر بھی بچہ پڑھ نہیں سکتا، اور اگر ماں باپ بھیج دیں، استاد کوئی نہ ہو، پھر بھی پڑھ نہیں سکتا. اگر ماں باپ بھی بھیجیں، بچہ بھی آ جائے، استاد بھی موجود ہو، لیکن وہاں کا ماحول ہی ٹھیک نہ ہو، پھر بھی پڑھ نہیں سکتا. لہذا جو قرآن کے ساتھ جس انداز سے تعلق رکھے گا، چاہے قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے قرآن پڑھانے کے لیے معاون بن رہا ہے، چاہے قرآن پڑھا رہا ہے، چاہے اس میں حصہ ڈال رہا ہے، جو بھی جس حوالے سے قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ قرآن کی بدولت اسے عزتیں دیتا چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں آپ سے آخری بس تقریر ہو گئی، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، محلے والے مجھے رائے عظمت صاحب اس وقت نظر نہیں آ رہے کہاں بیٹھے ہیں، لیکن آپ سارے میرے لیے محترم ہیں. ان کی زبان سب کی زبان ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا تھا ہمارے گاؤں والے بڑے خوش ہیں، سبحان اللہ. گاؤں والے بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے ایسے قاری قرآن دیے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور پھر یہ قبرستان میں بھی بچے لے جاتے ہیں، سبحان اللہ. قبرستان میں بھی بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. انہوں نے یہ مسجد کے اندر مدرسہ بنا رکھا ہے. اب آپ احباب کو چاہیے محنت کر کے علیحدہ جگہ کا انتخاب کریں، پھر عالی شان مدرسہ بنائیں، پھر قاری صاحب کے پاس دور دراز سے بچے آئیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کس انداز میں عزتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے، کتنی برکتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 دینار ہر سال مدرسے کے طالب علموں کو دیتے تھے، اور لوگ کہتے تھے عبداللہ ابن مبارک کو آپ 1,00,000 روپیہ مدرسے میں دے دیتے ہیں، ادھر بیوہ بھی ہے، ادھر یتیم بھی ہے، ادھر سڑک بھی بننی ہے، فلاں کی خوشی ہے، فلاں کی غمی ہے، عبداللہ ابن مبارک ان کو بھی دیا کرو. جملہ سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے تم کہتے ہو سارا پیسہ میں دین کے طالب علموں پہ لگا دیتا ہوں، باقی خیر کے کاموں پہ بھی لگاؤ. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے میں دین کے کاموں پہ لگانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ حفاظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن، دین کے مدرسوں کے طالب علموں پہ لگاؤں. کیوں؟ فرمایا دنیا کے کام پہ لگائیں، جتنا لگاؤ گے اتنا ملے گا، لیکن دین کے طالب علم پر 1 روپیہ لگانا 10,000 روپے کے برابر ثواب عطا کر دیتا. حضرات گرامی، میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، جتنی آپ نے محنت کی، جتنی آپ نے کوشش کی، آپ کی کوشش کے بغیر یہ مسجد اور مدرسہ نہیں چل سکتا. اللہ رب العزت آپ کی محنتوں میں، آپ کے جذبات میں مزید ترقیاں عطا کرے. جہاں آپ پیسہ دے کر تعاون کریں، وہاں میری آپ سے درخواست ہے اپنا ایک ایک بچہ دین کے لیے وقف کریں، ایک ایک بچہ دین کو دیں. اور جب دین کو بچہ دیں گے نا، دنیا جیسے بھی گزرے گی، لیکن خدا کی قسم حشر میں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ حفاظ قرآن ہوں گے، حفاظ کرام کے والدین ہوں گے. اور حال کیا ہوگا؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ابھی وہ منظر بالکل قریب ہے، شاید آپ کے اس گاؤں میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. حافظ قرآن کی دستار بندی ہوگی، دستار بندی کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی، اور امید ہے کہ سنیوں کی بزم ہو تو لنگر بھی ماشاءاللہ. جی سبحان اللہ. آقاری صاحب کہندے نے لنگر بھی کیتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں گے آپ کہ وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان بچوں کو بھی دیکھیں، پھر قاری قرآن قاری صاحب کو بھی دیکھیں کتنی محنت کی ہے انہوں نے کہ بچوں کے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ
میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ابھی حفاظ کرام کے نام لیے جائیں گے، پھر ان کی دستار بندی ہوگی۔ آپ یہ منظر دیکھتے جائیں، ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے چلے جائیں۔